اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5887، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا۔ انہیں عروہ نے خبر دی، انہیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، اور انہیں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ گھر میں ایک مخنث بھی تھا۔ اس نے سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ سے کہا، عبداللہ، اگر کل تمہیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان بادیہ نامی کو دکھلاؤں گا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے 4 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب پیٹھ پھیرتی ہے تو 8 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سامنے سے 4 سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں، اور 8 سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے۔ کا مفہوم ہے کہ آگے کی ان 4 سلوٹوں کے کنارے، کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مل جاتی ہیں، اور حدیث میں حشمان کا لفظ ہے، حالانکہ از روئے قاعدہ نحو کے ثمانیہ ہونا تھا، کیونکہ مراد 8 اطراف یعنی کنارے ہیں، اور اطراف طرف کی جمع ہے، اور طرف کا لفظ مذکر ہے، مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا، اس لیے حشمان بھی کہنا درست ہوا۔ حدیث نمبر 5888، اردو ترجمہ۔ مونچھوں کا کتروانا۔ اور حضرت عمر یا ابن عمر اتنی مونچھ کترتے تھے کہ کھال کی سفیدی دکھلائی دیتی، اور مونچھ اور داڑھی کے بیچ میں ٹھڈی پر جو بال ہوتے یعنی انقطہ، اس کے بال کتروا ڈالتے۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے حنظلہ بن ابی حانی نے، ان سے نافع نے بیان کیا۔ مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کو ہمارے اصحاب نے مکی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بحوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کے بال کتروانا پیدائشی سنت ہے۔ حدیث نمبر 5889، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ زہری نے ہم سے بیان کیا۔ سفیان نے کہا، ہم سے زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ 5 چیزیں، فرمایا کہ 5 چیزیں: ختنہ کروانا، منہ زیر ناف موڑنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا، اور مونچھ کم کرانا پیدائشی سنتوں میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 5890، اردو ترجمہ۔ ناخن ترشوانے کا بیان۔ ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حنظلہ سے سنا، انہوں نے نافع سے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ زیر ناف موڑنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں۔ حدیث نمبر 5891، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے
بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں: ختنہ کرانا، زیر ناف موڑنا، مونچھ کتروانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں۔ حدیث نمبر 5892، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ حدیث نمبر 5893، اردو ترجمہ۔ داڑھی کا چھوڑ دینا۔ سورہ اعراف آیت 95 میں عفو کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ زیادہ ہو گئے، یعنی ان کے مال و دولت۔ مجھ سے محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ حدیث نمبر 5894، اردو ترجمہ۔ بڑھاپے کا بیان۔ ہم سے معلا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا؟ بولے کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 5895، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو احول نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ حدیث نمبر 5896، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔ راوی حدیث اسرائیل، راوی نے 3 انگلیاں بند کر لیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی، اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں منہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے۔ حدیث نمبر 5897، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی متی نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 5898، اردو ترجمہ۔ اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے نصیر بن ابی الاشعث نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن موہب نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جو سرخ تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5887 سے 5899 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔